بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی 7 سانپوں کا زہر، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے ایک خیال تو یہ آیا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ دوسرا خیال یہ بھی آیا کہ مقتول نے خودکشی تو نہیں کی۔ زہر لا کر اسے کہا ہو کہ دوائی ہے، اس کا انجیکشن کر دو۔ تم نے یہ تو پوچھا ہوگا کہ یہ کیسی دوائی ہے؟ پوچھا تھا حضور۔ اٹھو۔ میں نے اسے اٹھا کر اپنے سامنے کرسی پر بٹھایا اور کہا، ساری بات سنا دو، پھر میں اپنی بات کروں گا۔ وہ میرا دوست تھا، اس نے کہا۔ اپنے آپ کو جسمانی لحاظ سے وہ بہت کمزور سمجھتا تھا۔ معلوم نہیں یہ وہم تھا یا وہ واقعی کمزور تھا۔ چہرے اور جسم سے کمزور ہی لگتا تھا۔ مجھ سے طاقت کی دوائیاں پوچھتا رہتا اور جوگیوں سنیاسیوں سے دوائیاں لیتا رہتا۔ شادی کے بعد وہ پریشان رہنے لگا۔ دراصل اس کی بیوی اچھی لڑکی نہیں، وہ مقتول کو پسند نہیں کرتی تھی۔ یہ بھرتی ہو کر چلا گیا، اب چھٹی آیا تو اس کی بیوی میکے سے نہ آئی۔ میں اسے کہتا رہا کہ وہ خود نہیں آئی تو تم جا کر لے آؤ۔ وہ نہیں جاتا تھا۔ 3-4 روز چھٹی گزار کر ہسپتال میں میرے پاس آیا۔ مجھے چھوٹی سی ایک شیشی دکھا کر کہنے لگا، سنیاسیوں سے یہ دوائی لایا ہوں۔ کسی نے بتایا تھا کہ ان کے پاس ایسی ایسی جڑی بوٹیاں ہیں کہ انسان کو لوہا بنا دیتی ہیں۔ وہ کوئی 1 کوس دور ندی کے کنارے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ میں وہاں گیا، انہیں بتایا کہ میں بہت کمزور ہوں۔ ان کے بڑے سنیاسی نے مجھے کہا کہ عام لوگوں کے لیے سستی دوائیاں ہیں جو بہت دنوں بعد اثر کرتی ہیں۔ ایک دوائی ایسی ہے جو خون میں ملتے ہی اپنا ایسا اثر دکھاتی ہے کہ انسان جن بن جاتا ہے۔ اس میں بھینسے اور گینڈے جیسی طاقت آ جاتی ہے۔ وہ کھڑے درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ لیکن یہ دوائی ہے بہت مہنگی، صرف راجے مہاراجے ہی لیتے ہیں، کوئی عام آدمی خرید نہیں سکتا۔ اس نے مجھے صرف ایک خوراک کی قیمت 100 روپیہ بتائی۔ یہ خیال رکھیں کہ ان دنوں کا 100 روپیہ آج کے ہزاروں روپے کے برابر ہوا کرتا تھا۔ یہاں میں ایک اور بات بھی بتانا چاہوں گا۔ اس دور میں اور آج کے دور میں روپے پیسے کی قیمت میں زمین و آسمان کا فرق پیدا ہو چکا ہے، لیکن لوگوں کی عادتیں اور وہم نہیں بدلے۔ میں نے اس وقت بھی دیکھا تھا کہ مردوں پر بڑھاپے میں بھی جوان بنے رہنے کا خبت سوار رہتا تھا، اور جوان اس وہم میں مبتلا رہتے تھے کہ وہ کمزور ہیں۔ وہ حکیموں، جوگیوں اور سنیاسیوں سے دوائیاں لیتے رہتے تھے۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ خبت اور بڑھ گیا ہے۔ جوگیوں اور سنیاسیوں کی دوائیوں کی جگہ انگریزی دوائیوں نے لے لی ہے۔ فلموں، ناولوں اور رسالوں نے جوانوں کو ذہنی عشق بازی کا عادی بنا دیا ہے۔ جوں جوں فلمیں، ناول اور رسالے وغیرہ پھیلتے جا رہے ہیں، طاقت کی دوائیوں کی مانگ بڑھتی جا رہی ہے۔ اخلاقی پستی کے ساتھ ساتھ جسمانی کمزوری بڑھتی جا رہی ہے۔ مقتول کچھ تو جسمانی لحاظ سے دبلا پتلا تھا، باقی کسر اس کی بیوی نے آ کر پوری کر دی۔ اس نے عباس کو دل میں بٹھا رکھا تھا، جو فی الواقع خوبصورت اور طاقتور جوان تھا۔ ارملا عباس کی محبت کے زیر اثر مقتول سے نفرت کرتی اور اسے طعنے دیتی تھی۔ ارملا کا دل جیتنے کے لیے اس نے درختوں کو جڑوں سے اکھاڑنے والا جوان بننے کی کوشش شروع کر دی۔ اس قسم کے جوان اشتہاری حکیموں اور سنیاسیوں کی باتوں سے متاثر ہوا کرتے ہیں۔ اس ملازم نے بتایا کہ مقتول سنیاسی کی باتوں سے مسحور ہوا اور اسے کہا کہ اس کے پاس 100 روپیہ تو نہیں، لیکن وہ یہی دوائی لے گا۔ اس کی منت سماجت سے سنیاسی 50 روپے تک آ گیا۔ مقتول نے اسے 45 روپے دیے اور اپنے کسی بالکے سے کہا کہ اسے شیشی میں 7-8 قطرے وہی دوائی ڈال دے۔ دوائی لینے سے پہلے سنیاسی نے اسے طریقہ استعمال بتا دیا تھا کہ یہ منہ کے رستے نہیں لینی، اسے خون میں شامل کرنا ہے، جس کا ذریعہ انجیکشن ہے۔ اس نے مقتول سے کہا، اسی لیے یہ صرف راجے مہاراجے استعمال کرتے ہیں، ان کے پاس ڈاکٹر ہوتے ہیں جو انہیں گھر آ کر انجیکشن کر جاتے ہیں، عام لوگوں کو انجیکشن نصیب نہیں ہوتے۔ مقتول کے پاس انجیکشن کا انتظام تھا۔ ہسپتال کا ملازم اس کا دوست تھا،
اس نے سنیاسی کو 45 روپے دیے اور بالکے نے اسے شیشی میں دوائی ڈال دی۔ وہ وہاں سے سیدھا ہسپتال چلا گیا اور اپنے دوست سے ملا، اسے بتایا کہ اس دوائی کا انجیکشن کرنا ہے۔ اس ملازم نے اسے کہا کہ وہ ہسپتال میں انجیکشن نہیں کر سکتا، وہ شام کو سرنج چوری چھپے گھر لے آئے گا۔ ان کی دوستی گہری تھی۔ ملازم نے دوستی کا حق ادا کیا، شام کو سرنج گاؤں میں لے آیا۔ مقتول نے شام کا کھانا اسی کے گھر کھایا۔ اس کے بعد اس دوست نے مقتول کو اس دوائی کا انجیکشن دے دیا۔ ملازم نے اپنے بیان میں کہا کہ انجیکشن لگنے کے آدھ پون گھنٹے بعد مقتول نے سر کی گرانی اور جسم میں کچھ بے چینی کی شکایت کی۔ ملازم نے اسے کہا کہ سنیاسیوں اور جوگیوں کی دوائیوں میں یہ اثر ہوتا ہے کہ جو دوائی کام کرنے والی ہوتی ہے وہ جسم میں بے چینی پیدا کرتی ہے، اگر ایسا نہ ہو تو سمجھ لو کہ دوائی بیکار ہے۔ باتیں کرتے کرتے ملازم نے اسے کہا کہ وہ اپنی بیوی کو لے آئے۔ وہ مان گیا اور بولا کہ ابھی چلا جاتا ہوں۔ ملازم نے اسے کہا کہ یہ کوئی وقت نہیں، لیکن وہ اٹھ کھڑا ہوا، غصے میں کہنے لگا کہ میرے جسم میں آگ لگ رہی ہے، میں ابھی جاؤں گا۔ وہ نہ آئی تو اسے اٹھا کر لے آؤں گا، میرے جسم میں طاقت آ گئی ہے، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ رات کو گاؤں میں شور شرابہ سا سنا۔ ملازم نے اپنے بیان میں کہا، میری آنکھ کھل گئی، باہر آیا تو پتہ چلا کہ مقتول کی لاش کھیتوں میں پڑی ہے۔ میں دوڑا گیا اور لاش دیکھی، کپڑوں پر خون نہیں تھا، کوئی چوٹ نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہاں نمبردار 2 آدمی کھڑے کر کے تھانے چلا گیا تھا، انہوں نے لاش کے قریب نہ جانے دیا۔ مجھے یہ شک ہوا کہ میں نے اسے جس دوائی کا انجیکشن دیا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہو سکتا ہے، میں نے کسی کو بتایا نہیں۔ دوسرے دن میں بہت صبح سویرے ہسپتال چلا گیا، کیونکہ کمپاؤنڈروں کے آنے سے پہلے مجھے سرنج واپس رکھنی تھی۔ میں نے سرنج ابلتے پانی میں رکھی اور اسے خوب دھویا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یہ خیال بھی آتا رہا کہ سنیاسی ایسے جاہل تو نہیں ہو سکتے کہ زہریلی دوائی دے دیں، موت کا باعث کچھ اور ہوگا۔ میں پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار کرتا رہا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد کمپاؤنڈر نے بتایا کہ مقتول کو زہر کا انجیکشن دیا گیا ہے اور بازو میں جہاں سوئی داخل ہوئی تھی وہاں زہر کا اثر بڑا صاف ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اسی دوائی کا اثر ہے۔ میرا دماغ چکرا گیا۔ مجھے یہ خطرہ نظر آیا کہ یہ کوئی تیز زہر تھا جو سرنج میں ابلتے پانی سے بھی شاید نہ دھلے۔ میں ڈر گیا کہ کسی کو اس سرنج سے ڈاکٹر صاحب کا لکھا ہوا انجیکشن دیا تو زہر کا اثر اس میں بھی چلا جائے گا۔ کمپاؤنڈر ایک مریض کو دوائی دے رہا تھا، میں نے سرنج صاف کرنے کے بہانے اٹھائی اور فرش پر پھینک دی۔ یہ کانچ کی تھی، ٹوٹ گئی۔ کمپاؤنڈر نے مجھے ڈانٹا اور گالیاں بھی دیں۔ میں نے دل میں کہا کہ میری تنخواہ سے 10 سرنجوں کی قیمت کاٹ لی جائے تو بھی مجھے افسوس نہیں ہوگا۔ میں نے سرنج توڑ کر کسی اور کو مرنے سے بچا لیا تھا۔ میں نے اس سے اس کے بیان کے مطابق بہت کچھ پوچھا، یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ کہاں تک سچ کہہ رہا ہے۔ وہ سچا معلوم ہوتا تھا۔ یہ یاد کر کے بتاؤ کہ جب وہ جانے کے لیے اٹھا تھا اور اس نے کہا تھا کہ وہ بھی اپنی بیوی کو لائے گا تو تم نے محسوس کیا تھا کہ اس کے باتوں میں، انداز میں کوئی غیر معمولی تبدیلی آ گئی ہے؟ بڑک مارنا اس کی عادت تھی، اس نے جواب دیا، لیکن وہ جب اٹھا اور بولنے لگا تو میں نے محسوس کیا تھا کہ اس میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے اور یہ اس دوائی کا اثر ہے۔ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اس کا دماغ صحیح نہیں رہا تھا، یا اس میں بھینسے اور گینڈے جیسی طاقت آ گئی تھی۔ اس طرح اس نے پہلے کبھی بات نہیں کی تھی۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ میں نے بعد میں ڈاکٹر کی رائے لی تھی، اس نے کہا تھا کہ یہ زہر کا اثر معلوم ہوتا ہے کہ اس کا دماغ اس کے قابو میں نہ رہا۔ زہر کی تلخی کو وہ طاقت سمجھتا رہا اور اپنی بیوی کے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ وہ سیدھے راستے سے نہیں گیا ہوگا، ادھر ادھر بھٹکتا رہا ہوگا، گرا بھی ہوگا، آخر وہاں گرا جہاں اس کی لاش پڑی تھی۔ یہ بڑی اذیت ناک موت مرا ہوگا۔ یہ آدمی مقتول کے ساتھ سنیاسیوں تک نہیں گیا تھا۔ مقتول نے اسے صرف یہ بتایا تھا کہ وہ کہاں ہیں۔ جوگی، سنیاسی اور سپیرے خانہ بدوش ہوا کرتے تھے، جنگلوں میں سانپوں اور جڑی بوٹیوں کی تلاش میں پھرتے رہتے اور کہیں عارضی طور پر ویرانوں میں قیام کرتے تھے۔ ان کی دوائیوں کے متعلق عجیب و غریب کہانیاں مشہور ہوا کرتی تھیں۔ دیہاتی لوگ کہا کرتے تھے کہ ان کے پاس ایسی دوائی بھی ہے جو انسان کو 150 سال تک بوڑھا نہیں ہونے دے گی۔ لوگ ان کی بہت آؤ بھگت اور خدمت کیا کرتے تھے۔ ہندوؤں میں یہ زیادہ مقبول تھے اور قابل احترام سمجھے جاتے تھے۔
مجھے ان سنیاسیوں کے ڈیرے پر چھاپا مارنا تھا، مگر احتیاط سے۔ اگر میں تھانے دار بن کر وہاں جاتا تو سنیاسی کہہ سکتا تھا کہ اس نے کسی آدمی کو 45 روپے کی کوئی دوائی نہیں دی۔ وہ فوراً سمجھ جاتا کہ یہ پولیس جو آئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ ایسا کوئی گواہ نہیں تھا جو سنیاسی کو پہچانتا ہو یا یہ ثابت کر سکتا ہو کہ مقتول نے اس سے دوائی لی تھی۔ ہسپتال کے اس ملازم کو اپنے ساتھ لے جانے سے بھی میرا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ بھی سنیاسی کو نہیں پہچانتا تھا، اور مجھے یہ شک بھی تھا کہ اس آدمی نے مقتول کو قتل کرنے کے لیے اسے زہر کا انجیکشن طاقت کی دوائی کے دھوکے میں دیا ہے۔ اس شخص کے حق میں صرف یہ بات جاتی تھی کہ اس نے سرنج پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد توڑی تھی، جس کا گواہ کمپاؤنڈر تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اسے اس سے پہلے معلوم نہیں تھا کہ اس کے ہاتھوں مقتول نے زہر کا انجیکشن لیا ہے۔ اس ملازم کے بیان میں مجھے بعض باتیں مشکوک نظر آ رہی تھیں۔ اس کے سارے بیان کو میں نے سچ نہیں سمجھ لیا۔ مجھے یہ دیکھنا تھا کہ دوائی دینے والے سنیاسی کا وجود ہے یا یہ ملازم کے افسانے کا فرضی کردار ہے۔ میں نے یہ طریقہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا کہ جوانی کی تلاش میں مارا مارا پھرنے والا دولت مند جاگیردار بن کر سنیاسی کے پاس جاؤں۔ مجھے کامیابی کی 100% توقع نہیں تھی، لیکن ایک سوراخ کا واضح اشارہ ملنے پر میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ سنیاسی کے نام ملنے سے یہ ثابت ہو سکتا تھا کہ انجیکشن لگانے والے ملازم نے مجھے گمراہ کیا ہے اور وہ مجرم ہے۔ رات بہت گزر چکی تھی، میں مسلسل تفتیش سے تھک بھی گیا تھا، اور یہ وجہ بھی تھی کہ میں جوگیوں اور سنیاسیوں کے نخرے جانتا تھا۔ انہیں نیند سے جگانا ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے ملازم کو حوالات میں بند کر دیا۔ جن لوگوں کو تھانے بٹھا رکھا تھا انہیں ڈرا دھمکا کر گھروں کو جانے کی اجازت دے دی۔ عباس جانے کے بجائے میرے پاس آ گیا۔ علی جا، اس نے مجھے کہا، اگر آپ نے مجھے اس بنا پر قتل کے شبے میں بلایا تھا کہ ارملا کا میرے ساتھ میل جول ہے، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے گھر نہ جانے دیں۔ اپنی تسلی کر کے مجھے چھوڑیں۔ اگر علی جا ناراض نہ ہو تو میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ میں ارملا کی محبت سے انکار نہیں کروں گا۔ اگر اس لڑکی نے کہہ دیا ہے کہ میرا دل عباس کے ساتھ ہے، تو عباس سولی پر کھڑا ہو کر بھی کہے گا کہ ہاں، میرا دل ارملا کے پاس اور اس کا میرے پاس ہے۔ مجھے یہ جوان بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر رونق، جسم میں جان اور باتوں میں بھی جان تھی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اور مسکرا کر کہا، عباس یار، مجھے روب دے رہے ہو؟ کہنا کیا چاہتے ہو؟ علی جا، اس نے کہا، روب کی کوئی بات نہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ارملا کو میری بیوی بننا ہے۔ وہ اب میرے پاس آئے گی۔ اسے ساری عمر بیوہ رہنے کے لیے ہندو نہیں رہنے دوں گا۔ اسے میرے پاس ہی آنا تھا۔ اس کے لیے اس کے خامن کو قتل کرنا یا کسی اور طریقے سے راستے سے ہٹانا بالکل ضروری نہیں تھا۔ ارملا نے اسے اپنے پاؤں کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ وہ اس کی زندگی میں میرے پاس آ سکتی تھی۔ میں نے مولوی صاحب سے پوچھا تھا کہ یہ لڑکی طلاق لیے بغیر میرے ساتھ شادی کر سکتی ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ لڑکی اسلام قبول کر لے تو اس کی پہلی شادی جو ہندو مذہب کے تحت ہوئی منسوخ ہو جاتی ہے۔ اسے اسلامی شریعت کے تحت شادی کرنی پڑے گی، جو وہ ہندو خامن سے طلاق لیے بغیر کر سکتی ہے۔ تم اس کی شادی سے پہلے اسے کیوں نہ لے گئے؟ میرے والدین نہیں مانتے تھے، اس نے جواب دیا۔ میں نے انہیں دھمکی دی ہے کہ انہوں نے مجھے اس لڑکی کو گھر لانے سے روکا تو میں فوج میں بھرتی ہو کر لڑائی میں چلا جاؤں گا۔ وہ مان گئے ہیں۔ ہمارے گاؤں کے 2 بزرگ ہیں، انہوں نے بھی میرے والد کو منوا لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہندو لڑکیوں کو لا لا کر مسلمان کرتے رہو، یہ ثواب کا کام ہے۔ میری ہنسی نکل گئی۔ میں نے کہا، ارملا بھی تھانے آئی تھی، تم اسے مل تو نہیں سکے ہوگے؟ وہ سب کے سامنے میرے پاس آ گئی تھی، اس نے کہا۔ اس نے مجھے وہ ساری باتیں بتائی ہیں جو اس نے آپ کو بتائی ہیں۔ اس نے مجھے کہا تھا، دیکھو عباس، میں نے جھوٹ نہیں بولا، تم بھی جھوٹ نہ بولنا۔ میں نے اسے گھر بھیج دیا۔ ایک کانسٹیبل کو میں نے سمت بتا کر کہا کہ وہ دیہاتی لباس میں ندی کے ساتھ ساتھ جائے اور دیکھے کہ کسی جگہ جوگیوں اور سنیاسیوں نے ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ ابھی جائے اور علل صبح مجھے بتائے۔ میں جا کر سو گیا۔ صبح اسی کانسٹیبل نے مجھے جگایا اور بتایا کہ فلاں جگہ سنیاسیوں کا ڈیرا موجود ہے۔ میں نے پرائیویٹ کپڑے پہنے اور گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو گیا۔ 4 کانسٹیبلوں اور ہیڈ کانسٹیبلوں کو دیہاتیوں کے لباس میں اس طرح وہاں جانے کو کہا تھا کہ الگ الگ ہو کر سنیاسیوں کے ڈیروں کے ارد گرد اور قریب رہیں
اور میرے اشارے کا انتظار کریں۔ یہ محض احتیاطی تدبیر تھی۔ میں سنیاسیوں کے ڈیرے میں جا کر گھوڑے سے اترا۔ انہوں نے خیمہ شاید خود ہی مختلف کپڑے جوڑ کر سی رکھا تھا۔ باہر ایک سپیرا بین بجا رہا تھا اور ایک سانپ اس کے آگے پھن پھیلائے جھوم رہا تھا۔ اس گروہ میں سپیرے بھی تھے۔ میں نے انہی کے ایک لڑکے سے پوچھا کہ ان کا گرو کہاں ہے۔ اس نے اندر کی طرف اشارہ کیا۔ میں گھوڑے سے اتر کر اندر چلا گیا۔ اندر ایک بوڑھا سا جوگی چوکڑی مارے بیٹھا تھا۔ اس کے ارد گرد تھیلیاں اور ٹوکریاں رکھی تھیں۔ مجھے دیکھ کر اس نے اپنے اوپر مراقبے کی کیفیت طاری کر لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے اس کے گھٹنے چھو کر ہاتھ جوڑے اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ مجھے سر سے پاؤں تک دیکھ چکا تھا۔ خدا نے مجھے قد بت کچھ لمبا چوڑا عطا کیا ہے، اور اس زمانے میں میرا رنگ و روپ ذرا سفیدی مائل تھا۔ لباس بھی اچھا تھا اور گھوڑا بھی اچھی نسل کا تھا۔ اس سے سنیاسی بغیر پوچھے مجھے نواب یا کوئی جاگیردار سمجھ بیٹھا۔ کیسے آئے ہو؟ اس نے مخمور سے لہجے میں پوچھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میری جوانی ڈھلنے لگی ہے، خدا نے سب کچھ دیا ہے، مگر ایک خواہش ہے کہ… اس نے میرا فکرہ پورا کرتے ہوئے کہا کہ جوانی ختم نہ ہو۔ یہی خواہش لے کر آیا ہوں مہاراج، میں نے کہا۔ سونے اور مروہ رید کے کشتے تو بہت کھائے ہیں۔ میں ادھر شکار کے لیے آیا تھا۔ میرے نوکر کو کسی نے بتایا تھا کہ یہ خزانہ آپ کے پاس ہے۔ وہ آپ کے پاس پرسوں ترسوں آیا تھا۔ آپ نے اسے دوائی کے چند ایک قطرے دیے تھے جو انجیکشن کے ذریعے لینے تھے۔ اس نے یہ دوائی لی اور اگلے ہی روز میں نے اسے دیکھا تو پہچان نہ سکا۔ اس کا رنگ سرخ ہو گیا ہے اور اب 4 گنا زیادہ بوجھ اٹھاتا اور گھوڑے کی طرح کام کرتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہ خون اور یہ طاقت کہاں سے لائے ہو؟ اس نے آپ کا عطا پتہ بتایا۔ میں کسی کو بتائے بغیر آیا ہوں، مجھے وہی دوائی دے دیں۔ وہ مقتول کو میرا نوکر سمجھا، کہنے لگا، وہ دوائی ہے ہی آپ جیسے نوابوں اور راجوں مہاراجوں کے لیے۔ ایک جڑی ہے جو زمین کے نیچے ہی پک کر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ امرت رس یعنی آب حیات ہے۔ کسی کو یہ نظر نہیں آتی۔ ہمیں استاد نے اس کی تلاش کا گر سکھایا تھا، ہم نے حاصل کر لی ہے۔ آپ کا نوکر خوش قسمت تھا کہ ہم اس پر مہربان ہو گئے۔ من کی موج میں آ کر اسے 2-4 قطرے دے دیے۔ آپ بھی لے جائیں، لیکن 5 قطروں کے ہم 100 روپے لیں گے۔ یہ تو 1 لاکھ کی چیز ہے، لیکن میں شور کو بھی منہ دکھانا ہے۔ میں نے 100 روپیہ نکالا اور اس کے آگے رکھ دیا۔ یہ سرکاری رقم تھی، مجھے اطمینان تھا کہ یہ مجھے واپس مل جائے گی۔ سنیاسی نے اپنے ہاتھ سے چھوٹی سی ایک شیشی میں مجھے لال رنگ کے 5-6 قطرے ڈال دیے۔ اس دوائی کی اس نے اتنی کرامات سنائیں اور ایسے لہجے میں سنائیں کہ میرے دل میں آئی کہ یہ چند 1 قطرے ابھی منہ میں ڈال لوں۔ اس نے کہا کہ یہ انجیکشن کے ذریعے خون میں شامل کرنا۔ میں دوائی لے آیا۔ مجھے یہ دوائی اسی لیبارٹری میں بھیجنی تھی جہاں مقتول کے جگر اور گردوں کے ٹکڑے گئے تھے۔ میرے آدمی جو دیہاتی لباس میں ادھر ادھر بکھرے اور چھپے ہوئے تھے، مجھے جاتا دیکھ کر میرے پیچھے آئے۔ میں نے ان میں سے 2 آدمیوں کو یہ کام سونپا کہ وہ سنیاسیوں کے ڈیرے سے دور رہیں اور نظر رکھیں۔ اگر یہ لوگ کہیں چلے جائیں تو ان کا پیچھا کریں۔ میں نے تھانے میں جا کر شیشی ہسپتال کے ملازم کو دکھائی۔ وہ حوالات میں بند تھا۔ اس نے کہا کہ یہ وہ دوائی نہیں، یہ لال رنگ کی ہے اور وہ پانی کے رنگ کی تھی، ذرا سفیدی مائل تھی۔ میں چکرایا اور سوچنے لگا کہ اب کیا کروں۔ سنیاسی یہ نہ کہہ دے کہ اس نے میرے نوکر کو یہی دوائی دی تھی۔ میں نے بہت سوچا اور ایک بار پھر سنیاسی کے ڈیرے کو چل پڑا۔ اب بھی میرا عملہ ساتھ تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر کچھ حیران ہوا۔ میں نے التجا کے لہجے میں اسے کہا کہ میرے نوکر نے کہا ہے کہ آپ نے اسے جو دوائی دی ہے وہ پانی کی طرح تھی، اس کا رنگ سرخ نہیں تھا۔ مجھے وہی دوائی دیں کیونکہ میں اپنے نوکر پر اس کا اثر دیکھ چکا ہوں۔ اتنے بڑے آدمی ہو کر اپنے نوکر پر اعتبار کرتے ہو؟ اس نے غصے سے کہا۔ ہم نے اسے یہی دوائی دی تھی۔ مہاراج نے شاید اپنے ہاتھ سے نہیں دی تھی۔ میں نے کہا، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو۔ اس نے کہا، ہم نے بالکے سے کہا تھا کہ اسے دوائی ڈال دو۔ اس نے کسی کا نام پکارا تو 13-14 سال کی عمر کا ایک لڑکا اندر آیا۔ اس نے لڑکے سے پوچھا، پرسوں ایک آدمی یہاں آیا تھا، ہم نے تجھے کہا تھا کہ اس شیشی میں سے 6-7 قطرے دوائی اسے ڈال دو۔ اس نے لال دوائی والی بڑی شیشی اسے دکھا کر کہا، تو نے اسی میں سے اسے دوائی دی تھی نا؟ ہماری توجہ سانپ کی طرف ہو گئی تھی، ٹوکری سے نکل گیا تھا۔ میں نے لڑکے کو دیکھا، وہ سوچ میں پڑ گیا۔ سنیاسی کی ڈانٹ پر اس نے خوف زدہ لہجے میں کہا،
آپ نے مہاراج اس شیشی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس نے ایک اور شیشی اٹھا کر سنیاسی کو دکھاتے ہوئے کہا، میں نے اس میں سے اسے 6-7 قطرے ڈال دیے تھے۔ سنیاسی بم کی طرح پھٹا، اس میں سے؟ اوئے مورک، پھر سوچ، تو نے اس میں سے قطرے ڈال دیے تھے؟ ہاں مہاراج، لڑکے نے کہا، اسی میں سے قطرے ڈال دیے تھے۔ سنیاسی کا رنگ کالا تھا، یہ رنگ زرد ہو گیا۔ اس نے میری طرف پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھا اور کچھ دیر دیکھتا ہی رہا۔ میں خاموش رہا اور جان گیا کہ مقتول کو غلط دوائی دی گئی تھی۔ میں نے وہ شیشی اٹھا لی جو بالکے نے اسے دکھائی تھی۔ اسے رکھ دو، اس نے جھپٹا مار کر کہا۔ میں نے ہاتھ اپنی طرف کر لیا۔ اس نے کہا، یہ شیشی مجھے دے دو، اس میں سانپوں کا زہر ہے۔ میں اٹھا اور خیمے سے باہر آ کر 2 انگلیاں منہ میں ڈال کر وسل بجائی۔ چاروں کانسٹیبل اور ہیڈ کانسٹیبل دوڑے آئے۔ 2 کانسٹیبلوں نے کرتوں کے نیچے ہتھ کڑیاں کمر کے گرد لپیٹ رکھی تھیں۔ سنیاسی باہر آ گیا۔ میں نے کانسٹیبلوں سے کہا کہ اسے ہتھ کڑی لگا لو اور سب کو تھانے لے چلو۔ تمام راہ سنیاسی میری منتیں کرتا اور بولتا رہا۔ تھانے میں بٹھا کر اسے کہا کہ اب اپنی کہانی سناؤ۔ اس نے مجھ سے پوچھا، آپ کے نوکر کا کیا حال ہے؟ آپ کہتے تھے کہ اس دوائی نے اسے بہت طاقت دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اس شیشی میں سے دوائی نہیں دی گئی، ورنہ وہ مر جاتا۔ وہ مر چکا ہے، میں نے کہا، اور اس کی لاش جلائی جا چکی ہے۔ اس کی موت لازمی تھی، اس نے کہا۔ اس نے بتایا کہ مقتول اس کے پاس گیا اور کس طرح اس سے طاقت کی دوائی مانگی۔ سنیاسی نے 100 روپیہ قیمت بتائی۔ 45 روپے پر سودا طے ہو گیا۔ مقتول نے رقم سنیاسی کو دے دی۔ عین اس وقت سنیاسی کے پیچھے رکھی ہوئی ایک ٹوکری میں سے سانپ نکل آیا۔ ڈھکنا ڈھیلا تھا۔ سنیاسی نے اپنے بالکے سے کہا کہ اس شیشی میں سے مقتول کو 5-6 قطرے دوائی ڈال دے۔ سنیاسی نے چھوٹی سی ایک شیشی نکال رکھی تھی۔ بالکے نے اشارہ غلط سمجھا اور اس شیشی میں سے 5-6 قطرے ڈال دیے جس میں سانپوں سے نکالا ہوا زہر تھا۔ یہ 7 سانپوں کا زہر ہے، سنیاسی نے اپنے بیان میں کہا۔ ہم سانپ بھی پکڑتے ہیں اور ان کا زہر نکال کر دوائیوں میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ میری غلطی ہے کہ میں نے یہ شیشی دوائیوں والی شیشی کے ساتھ رکھ دی تھی۔ اس کے بالکے نے بیان دیا کہ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس شیشی میں زہر ہے۔ سنیاسی کا دھیان ٹوکری سے نکلے ہوئے سانپ کی طرف تھا۔ اس نے اسی دوران شیشیوں کی طرف اشارہ کر کے بالکے سے کہا تھا کہ مقتول کو اس کے چند قطرے ڈال دو۔ بالکے نے بتایا کہ سنیاسی کا ہاتھ اسی شیشی کے قریب تھا۔ اس نے اسی میں سے چند قطرے مقتول کو دے دیے۔ مقتول قیمت ادا کر چکا تھا۔ وہ 7 سانپوں کا زہر اٹھائے ہسپتال کی طرف اٹھ دوڑا۔ وہ اپنے دوست سے اس دوائی کا انجیکشن اسی روز لینا چاہتا تھا تاکہ شام تک اس میں بھینسے اور گینڈے جیسی طاقت آ جائے۔ میں نے سنیاسی اور اس کے بالکے کو بھی حوالات میں بند کر دیا اور سانپوں کی زہر والی شیشی اپنے ASI کے ہاتھ 100 میل دور انہی ماہرین کے پاس بھیج دی جن کے پاس مقتول کے جگر اور گردوں کے ٹکڑے معائنے اور رپورٹ کے لیے گئے تھے۔ وہاں سے 3 روز بعد دونوں رپورٹیں اکٹھی آئیں۔ لکھا تھا کہ مقتول کو زہر موت سے اندازاً 2 یا 3 گھنٹے پہلے دیا گیا تھا اور یہ زہر سانپ کا یعنی سنیک پوائزن تھا۔ یہ واردات 302 قتل کی نہ رہی۔ 304 اتفاقیہ یا حادثی قتل بن گیا۔ مقدمہ ٹیکنیکل بن گیا۔ عدالت میں سرکاری وکیل اور صفائی کے وکیلوں کے درمیان قانونی نکات پر خوب مارکا ہوا۔ آخر زہر دینے والے سنیاسی اور انجیکشن لگانے والے کمپاؤنڈر کو 4 سال سزائے قید بامشقت دی گئی۔